السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا توقیر رضا صاحب نے بریلی شریف سے وقف بل کے تعلق سے بہت بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بریلی شریف کی سرزمین سے چلتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر جا کر بہت بڑی میٹنگ کریں گے اور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ ناظرین، آئیے ان کا بیان سن لیجئے۔ دیکھیے، حکومت نے کتنی جائیدادوں پہ ہماری قبضہ کیا ہوا ہے، کتنے سرکاری دفتر ہماری جائیدادوں میں ہیں۔ اگر حکومت کو ذرا سی بھی اوقاف سے ہمدردی ہے تو ان تمام جائیدادوں کو پہلے انہیں ریلیز کرانا چاہیے، وقف کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہم یہ جو بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم اوقاف کے یا زمین کے تعلق سے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم مذہب میں مداخلت کے حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے شریعت میں مداخلت ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہماری اگلی میٹنگ انشاءاللہ دلی میں ہونے والی ہے، اس سے پہلے چاہیں تو مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگلی میٹنگ دہلی میں ہوگی اور حکومت یہ سمجھ لے کہ ہم اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہر تکلیف، ہر ظلم، زیادتی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دی کہ مسلمان لڑکی لے کر آؤ، تمہیں 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تمہیں نوکری دی جائے گی، تمہیں کاروبار کرایا جائے گا، مکان دیا۔ آپ نے سنا ہے؟ یہ نہیں سنا ہے؟ تو آپ اپنے یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نقصان ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ ہندو بچہ، وہ ہندو ہمارا لڑکا جو مسلمان لڑکی لے کے آ جائے گا، اس پہ ادھیکار تو ایک ہندو لڑکی کا تھا۔ تو ہندو لڑکی کا جو ادھیکار مارا جا رہا ہے، اس کا جواب دے یہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے اور RSS جیسے سنگٹھن ہیں، اس کے جواب دے۔ ہندو بیٹیاں ہماری بیٹھی رہ جائیں گی، مسلمان بیٹیاں آپ کے گھروں میں جا کے بیٹھیں گی۔ کیا یہ ہندو سماج کو یہ بات اچھی معلوم ہو رہی ہے؟ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ان کو لگتا ہے کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہندوتوا کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ہندو سماج کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہندوؤں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہ آتنکوادی سنگٹھن، ان پر پابندی لگائی جانا بہت ضروری ہے، دیش ہت میں ہے۔ ناظرین، اب آئیے اسد الدین اویسی صاحب کا وقف بل کے تعلق سے بیان سن لیجئے۔ بڑا ہی زبردست اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا بیان ہے۔ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کو، امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے۔ تمہاری آواز ہو، اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو۔ جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ۔ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو۔ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
कि इस बात पर भी आप गौर करिए, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे। इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे। अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अभी आपने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना। अगर ये वीडियो आप हज़रात को मालूमात वाली लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।